والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة على أعداء الله. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دین مبین اسلام کے تحفظ اور انسانیت کی نجات کے لیے عظیم لوگوں سے کچھ قربانیاں مانگی ہیں. جس کو مختلف عناوین کے تحت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کبھی لفظ انفاق، کبھی لفظ احسان، کبھی ایثار، اور کبھی جہاد کے عنوان سے لوگوں کے ضمیروں کو آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنی جان کی اور اپنے اعتباریات اور تعلقات کی قربانی پیش کرے تو وقت ضرورت دین اسلام کا تحفظ ہو سکے. علماء کرام نے تفسیر قرآن میں 35 سے زیادہ قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے. جو قربانیوں کی قسمیں ہیں ان اقسام قربانی کو 35 سے زیادہ قسموں کو بیان کیا ہے. الگ الگ مواقع پر انبیاء نے ان قربانیوں کو پیش کیا، اولیاء نے ان قربانیوں کو پیش کیا. مثال کے طور پر وطن کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، مقام کی قربانی، حتیٰ یہاں تک قرآن مجید میں ہے کہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ آمادہ ہو جائیں کہ اپنی عزت کو بھی دین کی عزت کے لیے قربان کر دیں. لیکن اگر ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اماموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی ایک فرد کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ ایک فرد اپنی طرف سے ساری قربانیوں کو پیش کر سکے. حضرت ابراہیم نے وطن کی قربانی دی اور اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، وہاں پر لا کر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی. ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف آئے، لیکن جب وقت آیا کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا، پروردگار عالم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. حضرت اسماعیل بچ گئے. حضرت موسیٰ نے وطن کی قربانی دی ہے، مصر سے مدائن کی طرف چلے، حالات کا احساس کیا، غربت کا احساس کیا، لیکن آپ کا بدن اور آپ کا جسم بچ گیا. یہ قربانی پروردگار عالم نے آپ سے قبول کر لی. پیغمبر اسلام نے ہجرت کی طریقے سے اپنی قربانی دی، وطن کی، مکے سے مدینے کی طرف چلے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. جب آپ مکے سے جا رہے تھے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ پھر لوٹ کر اسی مکے میں آئیں گے، اور پیغمبر اسلام اسی مکے میں واپس آئے. 35 سے زیادہ قربانی کی قسمیں انبیاء میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی.
لیکن اگر تاریخ انسانیت میں کسی نے ساری قربانیوں کو ایک ہی دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو وہ میرا حسین ہے۔ مصائب کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ انبیاء کی ساری قربانیاں قرآن مجید میں مذکورہ ساری قربانیوں کو کسی نے ایک ہی دن میں اور ایک ہی میدان میں اگر کسی نے پیش کیا ہے بارگاہ پروردگار میں، وہ حسین غریب ہے۔ وطن کی قربانی دی، مدینے کو چھوڑ دی۔ حج کو قربان کیا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں جب مولا مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر مولا کائنات کی قبر ہے، کوفے کے قریب۔ اس زمانے میں قبر کا نشان نہیں تھا لیکن مولا جانتے تھے۔ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ امام نے ابن زیاد کے لشکر سے کہا مجھے کچھ موقع دو، فرصت دو کیا تاکہ میں نکلوں یہاں سے، میرے بابا کی قبر کی زیارت کر لوں۔ ظالموں نے امام کو موقع نہیں دیا۔ امام نے اپنے احساسات کو قربان کر دیا، اپنے جذبات کو امام نے قربان کیا۔ دشت کربلا میں آئے، ایک ایک قربانی اسلام مانگتا گیا، میرا مولا دشت کربلا میں وہ قربانیوں کو دیتا رہا، ہر چیز کو قربان کیا۔ اولاد مانگتا رہا اسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اولاد کو قربان کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے سب کو قربان کر دیتا ہے، لیکن دشت کربلا میں حسین نے اپنے اولاد کو قربان کیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو امام نے قربان کیا وہ آپ کا بیٹا علی اکبر ہے۔ جو بھی شہید رضا مانگتا تو امام کہتے جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، اپنی بہن سے اجازت لے لو۔ جب علی اکبر نے مانگی رن میں جانے کی اجازت، مولا نے کہا جاؤ بیٹا۔ ساری قربانیوں کو دشت کربلا میں حسین نے پیش کیا، اور وہ قربانی پیش کی جہاں پر ضمیروں کو جگانے کے لیے امام حسین نے علی اصغر جیسی قربانی بھی پیش کر دی۔ جیسے عام طور پر یہ وہ قربانی ہے جس کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ روایت یہ کہتے ہیں دشمنوں کے آنکھوں میں آنسو تھے جب علی اکبر کے گلے پر تیر لگا۔ حسین کی غربت کی انتہا ہو گئی کہ تنہا حسین، ہاتھوں میں لاشا، چہرے پر خون اور آنکھوں میں آنسو۔ خیموں کے درمیان علی اصغر کو دفنایا، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قبر علی اصغر بھیگ گئی امام کے آنسوؤں سے۔ امام دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہو گئے، پروردگار جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا، جو کچھ تھا میرے پاس میں نے قربان کر دیا، آخری تحفہ بھی تیرے حوالے۔ جب امام کھڑے ہوئے تو دور سے دیکھا کہ ایک قاصد امام کے قریب آ رہا ہے، یہ پوچھتے ہوئے کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ امام نے اس کو اپنے قریب بلایا کہ بھیا تم کون ہو، اس غربت میں حسین کو پکار رہے ہو؟ کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، صغرا کا قاصد ہوں۔ صغرا نے قاتل کہا۔ مولا میں صغرا کا قاصد ہوں، صغرا نے خط لکھا ہے۔ مقتل میں امام نے صغرا کا نام سنا تو مدینے کا رخ کیا۔ بیٹا اپنے بابا کو معاف کر دینا، میری ماں کی شبیہ حسین کو معاف کر دینا۔
امام نے خط کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، بابا بیمار بیٹی کا سلام قبول کر لیجئے۔ امام نے علیہ السلام کہا، سغرا نے خط لکھا، سارے مصائب کربلا کو امام نے چند لمحوں میں خط پڑھتے پڑھتے بتا دیا۔ بابا علی اکبر کو میرا سلام کہہ دینا، بابا عباس کو میرا سلام کہہ دینا، بابا اصغر کو میری طرف سے پیار کر دینا۔ امام نے نہر کا رخ کیا، بھیا عباس سغرا کا سلام، رن کی طرح رخ کیا، بیٹا اکبر سغرا کا سلام، ارے قاسم سغرا کا سلام، سب کو امام نے سلام سنایا۔ جب اصغر کا نام امام نے دیکھا، سغرا کے خط کو قبر اصغر پہ رکھا کہ بیٹا آج کے دن رونے میں مت شرمائیے، ایسے روئیے جو کوئی جب ضعیفہ جوان بیٹی کے لاشیں پر روتی ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، پروردگار آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ تصورات کو لے جائیے، کربلا، اکیلے حسین، تنہا حسین، غریب حسین، پیاسے حسین۔ امام نے خط کو قبر اصغر پہ رکھا، بیٹا سغرا نے سلام کہا ہے، قاصد دیکھتا جا رہا ہے، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ قاصد سغرا نے کہا، مولا بتائیے سغرا کو کیا جواب دوں؟ امام نے کہا، بس اتنا کہہ دینا کہ بیٹی تیرا باپ دو ایک لمحوں کا مہمان ہے۔ ارے چند لمحوں کا مہمان ہے، فاطمہ کا چمن دشت کربلا میں اجڑنے کو ہے، سغرا کو سب کا سلام سنا دینا۔ قاسم چلا، امام خیموں کے درمیان آئے، آواز دی، السلام علیکم یا زینبا، یا ام کلثوما، یا ام فروا، یا سکینہ، اے اہل بیت نبی، حسین کا سلام قبول کرو۔ بیویاں خیمہ حسین میں جمع ہو گئی، مولا وعلیکم السلام، آپ پر ہمارا سلام ہے مولا، کیا بات ہے آپ نے ابھی یاد کیا؟ حسین نے کہا، بیویوں اب حسین مقتل کی طرف جا رہا، حسین آخری سفر کے لیے جا رہا ہے۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، کہا آقا ہم نے اکبر کو قربان کیا، آپ بچ جائیں، ہم نے اصغر کو قربان کیا، آپ بچ جائیں، اگر آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو بیویوں کا کون ہوگا؟ ارے بیویوں کا کون ہوگا؟ آپ کے ہوتے ہوئے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کے ہوتے ہوئے اکبر کے کلیجے پہ سینہ کا تیر کا پھل لگا، آپ کے ہوتے ہوئے عباس کے شانے قلم ہو گئے، آقا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دشمن کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ امام نے صبر کی تلقین کی، اللہ اسمری یا زینبا، اب قافلہ سالار تم ہو، اے زینب قافلے کی نگہبانی کرنا، یتیموں کی تیمارداری کرنا، بیماروں کی پرستاری کرنا، عباس بن کر بچوں کا سہارا دینا۔ امام نے ساری وصیتیں کی۔ اس خیمے میں امام آئے جب بیمار امام سید سجاد تشریف فرما دے، امام نے سید سجاد کو خدا حافظ کہا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، باپ کے چہرے کو دیکھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ارے یہ بابا ہے، چہرے پر خون، چہرے پر خون
لباس میں خون ہے، ہاتھوں میں خون ہے، بولا بابا یہ چہرے پر کس کا خون ہے؟ حسین نے کہا بیٹا یہ علی اصغر کا خون ہے، میں اسی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ بس جملہ سنیے عزادارو، سید سجاد کھڑے ہو گئے، عصا کا سہارا لیا۔ بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے؟ بابا کیا ظالم خیمے میں آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا، میں خود اصغر کو مقتل میں لے گیا تھا، اتمام حجت کے لیے اصغر کے گلے پر تیر لگا، اصغر اس دنیا سے چلے گئے۔ سید سجاد رنگ بھی اجازت لے کر جانا چاہتے تھے، امام نے نہیں کہا نہیں بیٹا قافلے کو سنبھال لینا، تم وقت کے امام ہو، تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، تمہارے ہدایت کی ضرورت ہے، امت کا خیال کرنا۔ امام یہ کہتے ہوئے امانت ہے امامت کو سید سجاد کے حوالے کیا اور شیعوں کو سلام سنایا اور امام خیمے سے باہر آئے۔ امام نے جب خیمے سے امام باہر آئے، ایک مرتبہ امام نے حضرت فضہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اماں فضہ میری ماں نے جو کرتا دیا تھا اس کو لے آنا، آہستہ سے لے آنا، یاد رہے اس پر زینب کی نگاہ نہ پڑے، اس پر زینب کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہ زینب کو پتا ہے جس وقت میں یہ کرتا مانگ لوں گا وہ سفر میرا آخری سفر ہوگا۔ ارے زینب برداشت نہیں کر پائے گی، حضرت فضہ لے گئی، اس کرتے کو لے آئی، زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ زینب نے پوچھا اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بتا دو تمہیں ماں کی قسم، اماں فضہ بتا دو تمہیں ماں کی قسم۔ فضہ نے کہا حسین نے کرتا منگوایا ہے، تو زینب نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتی حسین نے کفن منگوایا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ حسین نے کفن منگوایا ہے؟ فضہ کرتا لے گئی حسین کے پاس، حسین نے اس کرتے کو پہنا، جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ فضہ نے پوچھا آقا آپ نے کرتے کو چاک کیوں کر دیا؟ امام نے فرمایا ظالم میری شہادت کے بعد تن سے لباس چھیننے کی کوشش کریں گے، میں نے چاک اس لیے کر دیا کسی کی نگاہ میرے لباس پر نہ جائے۔ اللہ نے غربت حسین، حسین کو ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سب کو خدا حافظ کہا، لیکن وَنَظَرَ إِلَيْهِ يَمِينًا وَإِلَى شِمَالِهِ وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں، امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، ارے کوئی نظر نہیں آیا۔ غربت کے آنسو امام کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ خیمے کے در پر کھڑی زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بھائی غریب ہو گیا ہے، بھائی بے کس ہو گیا ہے، ارے بھائی اکیلا رہ گیا۔ ارے خیمے کے باہر آئی، زینب نے بھائی کا بازو تھاما، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ زینب نے حسین کو ذوالجناح پر سوار کیا۔ امام کچھ دیر آگے بڑھے پھر رک گئے، کچھ دیر آگے بڑھے پھر رک گئے، کچھ یاد آ گیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے آئے، ایک مرتبہ کہا بہن زینب ذرا قریب آنا، ذرا قریب آنا۔ جب زینب کبریٰ امام کے قریب آئی، امام نے زینب کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا اور بازوؤں کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا مقتل میں یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے فرمایا بہن زینب میری ماں نے وصیت کی تھی کہ آخری رخصت کے موقع پر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ارے کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا، بھیا بابا نے وصیت کی، بھیا بابا نے
وصیت کی تھی اس گلے پہ کند خنجر چلایا جائے گا، ارے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ امام نے وصیتوں کو پورا کیا، امام مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ بس عزادارو جملہ سنیے گا اور پھر روئیے گا۔ صاحب اولاد ہیں آپ، جن کے گھروں میں بیٹی ہے، وہ ان کا گھر محبتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتے۔ بس یہ سخت مصائب ہے، لیکن آج کے دن مجھے پڑھنے دیجئے، مجھے یہ مصیبت کا جملہ کہنے دیجئے۔ میں آج نہ پڑھوں تو کب پڑھ سکوں گا؟ آپ نہیں روئیں گے حسین پر تو پھر کون روئے گا؟ پھر ہم کب گریہ کریں گے؟ پھر کب ماتم کریں گے؟ امام آگے بڑھنا چاہتے تھے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام نے ذوالجناح سے خطاب کیا، اے نانا کے گھوڑے، یہ آخری زحمت ہے، حسین کو مقتل میں پہنچانا، پھر تو رائے خدا میں آزاد ہے۔ صبح سے تو نے میرا ساتھ دیا، آخری زحمت ہے، آخری سہارا دے دینا۔ امام نے ذوالجناح سے امام باتیں کرنے لگے، لیکن ذوالجناح نے اپنے سر سے اشارہ کیا، آقا میں کیسے آگے بڑھوں؟ پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ جب امام نے ذوالجناح کے پیروں کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بچی نے ذوالجناح کے پیروں پر اپنے باہوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح بابا کو مقتل۔ اے ذوالجناح بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے آئے، بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا سکینہ تمہیں نے تو اجازت دی تھی، پھر مقتل میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، جگر تھام کر جملہ سنیے اس کے بعد رونا، کچھ دیر یہ جملہ سن لیجئے اس کے بعد رونا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا کچھ مقتل میں بیٹھ جائیے۔ امام گرم ریتی پر بیٹھ گئے۔ سکینہ نے کہا بابا مقتل میں لیٹ جائیے۔ گرم ریتی پر امام لیٹ گئے۔ سکینہ نے اپنا سر امام کے سینے پر رکھا، کہا بابا آخری مرتبہ۔ اس کے بعد پھر سوئنا نہ ملے گا، خاک ہوگی اور سکینہ دشت کربلا کی خاک ہوگی اور سکینہ کا سر زندان شام کی خاک ہوگی اور سکینہ کا سر۔ اس کے بعد پھر سینہ نہیں ملے گا۔ آخری رخصت کے بعد امام مقتل کی طرف چلے، آخری رخصت کی اجازت لے کر امام مقتل کی طرف چلے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت حسین کی آخری رخصت ہے، سب سے بڑی مصیبت حسین کی آخری رخصت ہے۔ اکبر شہید ہوئے بڑی مصیبت ہے، لیکن ڈھارس یہ تھی حسین زندہ ہے۔ عباس شہید ہوئے بڑی مصیبت ہے، لیکن امید یہ تھی حسین زندہ ہے۔ لیکن جب حسین جانے لگے بیبیاں اکیلی رہ گئی، بیبیاں تنہا رہ گئی۔ سب سے بڑی مصیبت ہے حسین کی رخصتی۔ بس عزاداران امام مظلوم آخری جملات کہنے دیجئے، آج مصائب مجھے تھوڑے بہت پڑھنے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام مقتل میں گئے، شہداء کی طرف رخ کر کے امام نے کہا اے بنی ہاشم کے شیرو، اے بنی ہاشم کے شیرو اٹھو، اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ بھیا عباس حسین کی جنگ دیکھنے کی بڑی تمنا تھی، اٹھو حسین جنگ کر رہا ہے کہ نہیں دیکھو گے؟ بیٹا اکبر اٹھو حسین کو دیکھو، حسین جہاد کر رہا ہے، حسین جہاد کر رہا ہے۔ خود امام سوال کرتے جا رہا ہے، امام جواب دیتے جا رہا ہے، نہیں تم شہید ہو گئے، تمہارا سر تن سے جدا ہو گیا، اگر تم زندہ ہوتے تو حسین کو لڑنے کبھی نہ دیتے، اگر زندہ ہوتے حسین کو جہاد کرنے کبھی نہ دیتے، تم نے اپنی جانوں کو مجھ پر قربان کر دیا۔ پھر پلٹے امام،
دائیں بائیں جانب پلٹے امام. پلٹنے کے بعد ظالموں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے امام نے کہا, یہ کیا کہا؟ میرے اصغر کو تم نے شہید کر دیا, میرے اکبر کو تم نے شہید کر دیا, میرے عباس کو تم نے شہید کر دیا. حسین تمہیں بتاتا ہے جنگ کسے کہتے ہیں, جہاد کسے کہتے ہیں, کتنا میرا امتحان تم نے لیا. امام جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, امام جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر رکیے آزادارو. ایک مرتبہ حضرت مختار نے حرملہ کو حرملہ کو حکم دیا کہ حرملہ کو پکڑ کر لایا جائے. جب حرملہ کو پکڑ کر لایا گیا تو حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا, حرملہ بتا تو نے دشت کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ حرملہ نے کہا, اے مختار مجھے بولنے نہ دو, مجھے کہنے نہ دو, میں نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان پر وہ جملے نہیں آ سکتے. لیکن مختار کا اس اصرار بڑا, اے حرملہ بتا تو نے دشت کربلا میں کیا کیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے حرملہ نے کہا, مختار میرے پاس 3 تیر موجود تھے جس کو میں نے زہر میں ڈبویا تھا. وہ 3 تیر سہمگین تیر تھے, میں نے تینوں تیروں کا دشت کربلا میں استعمال کیا ہے. ایک مرتبہ مختار نے کہا, کیا تو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تو نے کس کس پہ یہ تیر چلایا؟ حرملہ نے کہا, مت مختار مت پوچھو, میں بتا نہیں سکتا. لیکن ایک مرتبہ مختار کا اصرار بڑا, نہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے کہاں یہ تیر چلائے. ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے, پہلا تیر میں نے مشق حضرت عباس پہ چلائی تھی. جو پانی مشق کا بہنے لگا, ایک قطرہ پانی اگر خیموں میں پہنچ جاتا تو پھر کوئی عباس کو اور اکبر کو روک نہیں سکتا تھا. میں نے مشکیزے پر تیر چلایا, مشکیزے کا پانی بہنے لگا تو عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ کر مقتل کی طرف. ساری امید عباس کی پانی کے ساتھ بہ گئی. اور دوسرا تیر مختار سننا چاہتا ہے تو سن. حسین ایک بچے کو مقتل میں لے آئے, پانی مانگ رہے تھے, بچے کی مسکراہٹ دیکھ کر سارے ظالم رو رہے تھے. عمر سعد نے کہا, اقطع کلام الحسین. میں نے وہ تیر اصغر کے گلے پر چلایا, گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا, بچے کا گلا ذبح ہو گیا. بس آزادارو گریا کرو. تیسرا تیر کہاں استعمال کیا حرملہ نے؟ پروردگار مجھے بھی طاقت دے میں بیان کر سکوں. تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ مختار نے پوچھا, بتا تو نے کیا کیا؟ حرملہ کہتا ہے, جب حسین جنگ کرتے کرتے سستانے کے لیے حسین ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے, امام نے عبا کے دامن کو اٹھایا, پیشانی سے اپنا خون صاف کرنے لگے, پسینہ صاف کرنے لگے تو ایک ظالم نے سنگین پتھر امام کی پیشانی پہ مارا. ایک ظالم ایک سنگین پتھر امام کی پیشانی پہ مارا, پیشانی سے خون بہنے لگا. امام نے عبا کے دامن کو اٹھایا, خون صاف کرنے لگے تو مجھے امام کا سینہ نظر آیا, امام کا سینہ نظر آیا. عمر سعد نے کہا, اے حرملہ تیر چلا دے. میں نے وہ تیر امام کے سینے پر ایسا چلایا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سوار